بادشاہ سے کہہ دینا تاریخ متعین کرو تمہارے پہلوان سے لڑنے کے لیے، ہے نا، یہ شخص تیار ہے، تمہارے پہلوان سے لڑنے کے لیے یہ شخص تیار ہے۔ ذرا غور کیجئے، اب وہ پرچہ پہنچا، ہے نا، وہ دستہ پہنچا، ذرا غور کیجئے، اور وہ لے کر پہنچا بادشاہ کے پاس۔ عراق کے بادشاہ نے دیکھا اور کہا، پڑھنے کے بعد کہا ذرا یہ تو بتاؤ آخر وہ لڑنے والا ہے کون، اس کو لاؤ تو میں بھی تو دیکھوں کہ کس کے جو ہے کس کے بازو میں اتنی طاقت پیدا ہو گئی، ہے نا، ذرا غور کیجئے، کس کے منہ میں اتنی لمبی زبان ہو گئی اور طاقت زبان میں اللہ نے دے دی جو میرے جنید پہلوان سے لڑنے کے لیے تیار ہو گیا۔ ذرا میں بھی تو دیکھنا چاہتا ہوں، میں بھی تو اس کا دیدار کر لوں، میں بھی تو اس کا نظارہ کر لوں۔ ذرا غور کیجئے، تو جنہوں نے پرچہ داخل کیا تھا ان کو بلایا گیا، جب ان کو بلایا گیا ذرا غور کیجئے، یہ ہمارے عبدالوحید بھائی بیٹھے ہیں، ان سے بھی زیادہ کمزور، ان سے بھی زیادہ نحیف البدن، ان سے بھی زیادہ سنگل بجلی کے جو ہے وہ بزرگ، وہ شخص جب آئے کرتا پائجامہ پہن کر کے، سفید داڑھی ہے، پاک کی بہا آنکھ کے جو ہے بالے وہ جو ہے سفید ہیں، پاؤں کے بالے سفید ہیں، مجھ کے بالے سفید ہیں، داڑھی کے بال سفید، سر کے بال سفید۔ ذرا غور کیجئے، آپ پیر میں جھریاں پڑی ہوئی ہیں۔ تو بادشاہ نے کہا کہ چچا میاں میری بات آپ مان لو، بہت عافیت میں رہو گے، فائدے میں رہو گے، فائدے میں رہو گے، ہے نا، بڑا منافع ہوگا تمہارا، بڑا فائدہ ہوگا تمہارا، بڑا مال و زر تمہیں ملے گا۔ کہا تم سمجھانا مجھے کیا چاہتے ہو، آخر تم بتانا کیا چاہتے ہو؟ کہا میں سمجھانا یہ چاہتا ہوں، میں بتانا یہ چاہتا ہوں، میرے جنید کی طاقت کا تمہیں اندازہ نہیں ہے، ان کے بازو کی قوت کا تمہیں اندازہ نہیں ہے، وہ بڑے فن سپاہی ہیں، ہے نا، اور بڑے فن ان کو حاصل ہیں۔ ذرا غور کیجئے، ان سے لڑو نہیں، ورنہ اگر ایک مرتبہ ہاتھ پکڑ کے وہ جھٹک دیں گے تو تمہارا ہاتھ اکھڑ جائے گا، تمہاری بجلیاں ٹوٹ جائے گی۔ ذرا غور کیجئے، تو بادشاہ سے بزرگ نے کہا، بادشاہ سے آنے والے شخص نے کہا، اے بادشاہ، ارے تو ڈر کیوں رہا اتنا، تیری بوٹی کیوں کانپ رہی ہے اپنے پہلوان سے مجھے لڑانے میں؟ ذرا غور کیجئے، للکارا بادشاہ کو للکارا، ہے نا، اور کہا کہ جو ہے تو بڑا بزدل معلوم دے رہا ہے نا، اگر لڑوانا نہیں تھا، اگر تجھے لڑوانا نہیں تھا تو اعلان کیوں کرایا، اور اعلان کرایا ہے تو میدان میں اپنے پہلوان کو بھیج، دیکھتا ہوں بازی کس کی ہوتی ہے، کون جیتتا ہے کون ہارتا ہے یہ تو وقت بتائے گا، لیکن میں لڑنے کے لیے تیار ہوں۔ تو پیچھے کیوں ہٹ رہا ہے؟ ذرا غور کیجئے، جب اتنا زیادہ للکارا، ہے نا، تو تاریخ متعین ہو گئی، اور تاریخ متعین ہو گئی تو لق میدان، ذرا غور کیجئے، عراق کا بھرا ہوا ہے، قرب و جماعت کے لوگ، دونوں نزدیک کے لوگ، اطراف کے لوگ، اور جو ہے عجم کے لوگ، سارے کے سارے شہر بغداد میں، شہر عراق میں یہ سب کے سب جمع ہوئے۔ چلو آج پہلوان، آج جنید کا دنگر ہونے والا ہے، ان کی کشتی ہونے والی ہے، چلو دیکھتے ہیں کون ہے ان کے مقابلے میں آیا ہوا ہے۔ تو معلوم یہ ہوا جب میدان میں مست ہاتھی کی طرح جھومتے جھامتے جنید تشریف لے آئے، جنید پہلوان تشریف لے آئے۔ ذرا غور کیجئے، جنید پہلوان جب تشریف لے آئے تو انہی کے سامنے بالکل نحیف البدن، کمزور بدن، ہے نا، اور ہاتھ پیر میں جن کی جھریاں پڑی ہوئی ہیں وہ بھی تشریف لے آئے، سر پر تو پلے والی ٹوپی لگی ہے، سبحان اللہ، ہے نا، ایسا معلوم لے رہا ہے کہ عرب کا چاند جو ہے وہ زمین پہ عرب کا چاند زمین پہ اتر آیا ہے، آسمان کا چاند زمین پہ اتر آیا ہے۔ ذرا غور کیجئے، اب اس کے بعد قریب تشریف لے آئے، اور قریب آنے کے بعد میں، ہے نا، سلامی ملایا اور سلامی کیا، اور اسی سلامی میں ادھر سے ادھر کے آنے جانے میں کہا، اے جنید سنو، مجھے معلوم ہے تم ایک پہلوان ہو، ہم تم سے لڑ نہیں سکتے ہیں، تم بہت طاقتور ہو، تمہارے بازو میں بڑی طاقت ہے، بڑی قوت ہے، ذرا غور کیجئے، لیکن اے جنید سنو، ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، وہ مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے پاس 6 7 بیٹیاں ہیں اور سب شادی کے لائق ہیں، میں کسی سے صدقہ لے نہیں سکتا ہوں، ہم پر یہ جائز نہیں ہے، اور زکات لے نہیں سکتا ہوں، ہم پر یہ جائز نہیں ہے، بھیک ہم مانگ نہیں سکتے ہیں، ہم پر یہ جائز نہیں ہے۔ تو میں نے یہ دیکھا کہ تمہارے بادشاہ نے اعلان کرایا ہے کہ ہے میرے کوئی جنید پہلوان کے مقابلے میں لڑنے والا، تو میں نے ایک سنہرا یہ موقع دیکھا، اے جنید سنو، اگر تم یہ بازی مجھے جتا دو گے
تمہارے سر پر عزت کا تاج رکھواؤں گا، فخر کا تاج رکھواؤں گا۔ ذرا غور کیجئے، میں آل رسول ہوں، کہہ دو سبحان اللہ۔ کیا کہا؟ میں آل رسول ہوں، میں اولاد رسول ہوں۔ ذرا غور کیجئے، جیسے ہی اتنا کہا اور یہ جو ہے پیغام جنید بغدادی نے سنا، اور سننے کے بعد اب ذرا غور کیجئے، آل رسول کی یہ سارے جملے جنید کے بدن میں زہر کی طرح سے اتر گئے، سرایت کر گیا۔ اب پورے بدن میں پوری طاقت ان کی سلب ہو گئی۔ اب اگر ان کے دل و دماغ میں، قلب و جگر میں، خون کے ہر گوشے میں اگر کوئی محبت ہے، کوئی جذبہ ہے، کوئی امنگ ہے، کوئی حوصلہ ہے، تو رسول اللہ کے ہاتھوں دستار کا حوصلہ ہے۔ سبحان اللہ، سبحان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں دستار کا حوصلہ ہے کہ بروز حشر قیامت کے دن میرے آقا، میرے پیغمبر، میرے نبی، میرے رسول وہ جو ہے دستار باندھیں گے۔ سبحان اللہ، لوگ سے بولو کیا باندھیں گے؟ وہ دستار باندھیں گے۔ میری دستار بندی ہوگی اولاد رسول کی محبت۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ دستار بندی کی محبت میں ذرا غور کیجئے، کب قیامت آئے گی، کب میدان محشر آئے گا، ذرا غور کیجئے کب دستار بندی ہوگی۔ لیکن ہزاروں سال پہلے حضرت جنید بغدادی نے یہ سودا اولاد رسول سے کر سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ذکر شہدائے کربلا، ذکر امام حسین، نعرہ حیدری۔ حضرت جنید بغدادی بھی یہ سمجھ گئے کہ اے جنید اولاد رسول سے انا سودا کرنا۔ ذرا غور کیجئے، یہ گھاٹے کا سودا نہیں ہے۔ سبحان اللہ، اے مسلمانوں، یہ گھاٹے کا سودا نہیں ہے۔ اے جنید، یہ سودا، یہ بجلی آج سے جانے والا یہ موقع ہے تمہارے لیے کامیابی کی، تمہاری ترقی کی دلیل ہے۔ اگر یہ موقع تمہارے ہاتھ سے چلا گیا تو زندگی میں تم کبھی ترقی نہیں پا سکتے ہو۔ ذرا غور کیجئے، حضرت جنید بغدادی نے یہ سودا اولاد رسول سے کر لیا۔ حضرت جنید بغدادی نے یہ سودا آل رسول سے کر لیا، اولاد رسول سے کر لیا۔ ذرا غور کیجئے، نتیجہ یہ نکلا کہ حضرت جنید بغدادی نے جو ہے نا، ذرا غور کیجئے، اور ملایا ہاتھ اور ایک دو مرتبہ کھیلے ان کے ساتھ، اور کھیلنے کے بعد میں ایک ایسا داؤں مارا، کیونکہ پینتڑے کے داؤں کے ہنر کے شہنشاہ تھے وہ، ہے نا۔ ذرا غور کیجئے، کشتی کے میدان کے شہسوار تھے وہ۔ ذرا غور کیجئے، حضرت جنید بغدادی نے ایک ایسا داؤں مارا کہ جنید بغدادی نیچے ہیں، آل رسول ان کے سینے پہ سوار۔ سبحان اللہ، سبحان آل اللہ۔ رسول ان کے سینے پہ سوار ہے۔ ذرا غور کیجئے، اب ذرا غور کیجئے، عشش ہو رہا ہے نا، اور جو ہے خوشیاں سے جو ہے پورا میدان مچل رہا ہے نا، اور جہاں پر اولاد رسول کے لیے خوشیاں اور جو ہے تمام محبت کے پیغام نشاور کیے جا رہے ہیں، وہیں پر جنید کے لیے لعنت ملامت بھی ہو رہی ہے۔ اے جنید، ایک بوڑھے آدمی سے ہار گئے، اے جنید، اے پہلوان، ایک کمزور آدمی سے ہار گئے، جس کے ہاتھ پیر میں جھریاں پڑی، اس سے تم ہار گئے۔ ذرا غور کیجئے، لیکن حضرت جنید نے کسی بات پر تعامل نہیں کیا، کسی بات کو اپنے دل و دماغ میں جگہ نہیں دی۔ اگر جگہ دی تو اولاد رسول کی محبت، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ نبی کی اولاد کو، نبی کی اولاد کی محبت بھی سمجھے آپ، کیونکہ انہیں یہ معلوم تھا، اے جنید، اگر تم اولاد رسول کو محبت دے دو گے تو یہ سودا گھاٹے کا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں بھی تمہیں عزت دیں گے اور آخرت بھی تمہیں اللہ عزت عطا فرمائے گا۔ مطلب کہ کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ حضرت جنید بغدادی نے، بادشاہ نے کہا کہ یہ کشتی میرے سمجھ میں نہیں آئی۔ بادشاہ نے کہا یہ کشتی سمجھ میں نہیں آئی، لہذا دوبارہ ہونی چاہیے کشتی۔ پھر دوبارہ کشتی کرائی گئی، دوبارہ پھر ویسے ہی حضرت جنید نے داؤں مارا، تھوڑی دیر تک کے گھماتے رہے، اور اس کے بعد ایک ایسی لنگی ماری، ایک ایسا داؤں مارا کہ جنید نیچے، اولاد رسول اوپر۔ سبحان اللہ، اولاد رسول اوپر۔ اسی طرح سے بادشاہ نے کہا دوبارہ کشتی ہوگی، کشتی دوبارہ ہوئی، لیکن نتیجہ وہی نکلا،
ذرا غور کیجئے جب نتیجہ وہی نکلا تو اب جو ہے بادشاہ نے اولاد رسول کو ہے نا بادشاہ نے اولاد رسول کو بے پناہ مال و زر سے نوازا گھر دکان مکان سب بھر گیا انعام و اکرام سے اور عزت کا تاج ہے نا فخر کا تاج اولاد رسول کے سر پہ تو پہلے ہی سے تھا بادشاہ نے بھی لکھوا دیا کہ سبحان اللہ اب جنہیں سر جھکائے ہوئے شرمندگی کی عالم میں ذرا غور کیجئے چلے جا رہے ہیں ہزاروں لاکھوں لوگ پوچھ رہے ہیں جنید کیا ہو گیا تمہیں جنید کیا ہو گیا تمہیں جنید کیا ہو گیا تمہیں جنید کسی بات کا جواب نہیں دیتے چلے گئے جا کر کے اپنے حجرے میں دروازہ بند کر کے سو رہے ہیں اور رات کا وقت آتا ہے اور جنید کا مقدر سویا ہوا جاگا رات آئی رات کا وقت آیا اور جنید کا سویا ہوا مقدر جاگ گیا ایسا مقدر جاگا ایسا مقدر جاگا کہ حضرت جنید کو اللہ نے اولاد رسول کی محبت کے سلے میں غوث اعظم کا لقب دادا پیر سبحان اللہ سبحان اللہ لقب دادا پیر بنا دیا کہہ دو سبحان اللہ یہ نبی کی اولاد سے محبت کا صلہ ہے سبحان اللہ یہ نبی کی اولاد سے محبت کا صلہ ہے ذرا آگے بڑھئے اب جو ہے نا اب ادھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جنید کے گھر میں میرے آقا جنید کے خواب میں تشریف لاتے ہیں اور فرماتے ہیں اے جنید تم سے میری اولاد نے یہ وعدہ کیا ہے کہ تم آج مجھے اگر جتا دو گے تو میں قیامت کے دن اپنے نانا سے کہہ کر کے تمہارے سر پر عزت کا تاج سر پہ دستار باندھی جائے گی وہ قیامت کے دن ہوگا ہم دنیا میں ہی تمہیں تمہاری دستار کیے دیتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ سمجھے آپ تو اللہ نے وہ عزت عطا فرمائی اللہ نے وہ عزت عطا فرمائی حضرت جنید کو کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت جنید کو غوث اعظم کا لقب دادا پیر بھی بنا دیا اور اللہ نے غوث اعظم کے جو ہے ذرا غور کیجئے اولاد رسول کی محبت کے ذریعے میں اللہ نے حضرت جنید کو شاندار ولی بھی بنا دیا سبحان اللہ سبحان اللہ شاندار ولی بھی بنا دیا ہے نا ذرا غور کیجئے اور ایسا ویسا ولی بنایا کہ ایک مرتبہ دریائے دجلہ کو پار کر رہے تھے حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ذرا غور کیجئے دریائے دجلہ پار کر رہے تھے اور پار کرتے ہوئے ہے نا دریا کے کنارے پر ہی ہیں ایک دور سے پکارنے والے نے کہا اے اللہ رک جاؤ ذرا مجھے بھی دریا کے اس پار جانا ہے مجھے بھی دریا کے اس پار جانا ہے تو حضرت جنید بغدادی نے اپنے مسلح کو ساحل سے لگا دیا اور آواز دیا آ جاؤ جلدی سے سمجھے آپ بہرحال آنے والا جب قریب میں آیا تو دیکھا کہ حضرت جنید سبحان حضرت جنید بغدادی ہیں کہا حضور گستاخی ہو گئی کہا حضور غلطی ہو گئی مجھ سے میں سمجھا کہ شاید کوئی ملاح ہے نا حضور معاف کر دیے فرماتے ہیں حضرت جنید بغدادی یہ بتا دریا پار کرنے والے کہ تجھ کو دریا پار کرنے سے مطلب ہے یا ملاح سے مطلب ہے کہا نہیں حضور ہم کو تو دریا پار کرنے سے مطلب ہے ذرا غور کیجئے کہا پھر آ جا سوار ہو جا میرے مسلح پر الٹے ہی چال چلتے ہیں دیوانے گانے آنکھوں کو بند کرتے ہیں دیدار سبحان اللہ سبحان اللہ آنکھوں کو بند کرتے ہیں دیدار کے لیے مسلح پہ جس مسلح پہ خود کھڑے تھے اسی مسلح پہ آنے والے مسافر کو بھی سوار کر لیا اور اس کے بعد کہا سن جب تک کہ دریا پار نہ ہو جانا تب تک کہ یا جنید یا جنید یا جنید کا گٹ لگائے رہنا وظیفہ پڑھتے رہنا تو دریا پار کر جائے گا سفر تیرا جو ہے عمر کر جائے گا ذرا غور کیجئے جب بیچ دریائے دجلہ میں بیچ سمندر میں جو ہے وہ مسلح پہنچا تو وہیں پر شیطان آ گیا کون آ گیا شیطان آ گیا اور شیطان نے
गुमराह करना शुरू किया, वर्गलाना शुरू किया, है ना। जरा गौर कीजिए, हे मुसलमानों, हमेशा शैतान से होशियार रहना। ये न जाने कहां कहां पहुंच जाता है गुमराह करने के लिए। अल्लाह ताला शैतानी और दज्जाली फितनों से अल्लाह हमें और आपको महफूज व मामूर फरमाए। कह दीजिए आमीन। शैतान पहुंचा, शैतान ने कहा क्या कर रहे हो? कहा दरिया पार कर रहा हूं। कहा वजीफा क्या कर रहे हो? क्या या जुनैद या जुनैद। कहा या जुनैद या जुनैद। अरे ये जुनैद का नाम है, जानते हो किसका नाम है? ये जुनैद का नाम है। और खुद तो या अल्लाह कह रहे हैं और तुमसे या जुनैद कहलवा रहे हैं। लिहाजा या जुनैद छोड़ के कहना। या जुनैद कहने से क्या फायदा, जुनैद का नाम लेने से क्या फायदा? या अल्लाह कहो। जरा गौर कीजिए, जैसे ही शैतान ने गुमराह किया और उस मुसाफिर ने, है ना, उस मुसाफिर ने या अल्लाह कहना शुरू किया, फौरन मुसल्ले का कोना सरका और डुब से चला गया दरिया में, डूबने लगा, चुभुर चुभुर करने लगा, है ना, पानी पीने लगा, डूबने की हालत में पहुंच गया। हज़रत जुनैद बगदादी ने जो है उसको अपने हाथ से निकाला और निकाल करके जो है मुसल्ले पे खड़ा किया और खड़ा करने के बाद में फरमाते हैं, ये बता तुझे या जुनैद कहने का मैंने कहा था ना कि तू उसको पढ़ते रहना, तूने काहे पढ़ना बंद कर दिया? कहा दिमाग में वसवसा पैदा हो गया, ख्याल पैदा हो गया, हमने बंद कर दिया, या अल्लाह कहना शुरू कर दिया। लेकिन आप ये बताइए कि आखिर या जुनैद मैं कहता रहा, कोई फर्क नहीं पड़ा और दरिया बड़ी शान शौकत के साथ मैं पार करता रहा, कोई खतरा नहीं, कोई सुबह नहीं, कोई झटका नहीं, बेधड़क और बेखबर मैंने दरिया को पार किया। लेकिन जैसे ही या जुनैद कहना बंद किया, फौरन मुसल्ले का कोना सरका और मैं समंदर में डूबने लगा। आखिर वजह क्या है? आप तो या अल्लाह कह रहे थे, हमें या अल्लाह का वजीफा आपने क्यों नहीं बताया? कहा जालिम निगाहे बड़ी से ये जुनैद ये देख रहा था कि आने वाला मुसाफिर तो है, आने वाला मुसलमान तो है, मगर तेरी जुबान जो है वो अभी इस लायक नहीं थी कि तू या अल्लाह कह सकता। या अल्लाह कह सकता, ये इस लायक तेरी जुबान नहीं थी। तो मैंने देखा ये कि या जुनैद कहते कहते तेरी जुबान पाक हो जाए ताकि अल्लाह का नाम लेने के लायक आए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्रे ताजदारे करबला, जिक्रे इमामे हुसैन, जिक्रे शोहदाए करबला, नारे हैदरी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, हे लोगों, कुरान से मोहब्बत करो तो मेरी औलाद से मोहब्बत करो। सुभान अल्लाह। आपने ये देखा कि औलादे रसूल से, औलादे अली से, औलादे नबी से मोहब्बत करने का सिला क्या मिला। सुभान अल्लाह। जब तक के दुनिया में जिंदा रहो, और ये हुक्म जो है जरा गौर कीजिए, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया है और मोहब्बत करने का हुक्म जो है अल्लाह कुरान के जरिए से अल्लाह ने फरमाया। पहले आप हदीस सुन लीजिए, है ना, जरा गौर कीजिए। सरकार फरमाते हैं इन दोनों से मोहब्बत करो, कुरान से और मोहब्बत अहले बैत से। और उसके बाद प्यारे पैगंबर फरमाते हैं कि अगर इन दोनों की मोहब्बतों का दामन तुम्हारे हाथ में रहा तो ला तदल्लुमानी, मेरे बाप कभी गुमराह नहीं हो सकते। तुम्हें कोई गुमराह नहीं कर सकता है, तुम्हें कोई भटका नहीं सकता है। जरा गौर कीजिए। और यहाँ तक कि हत्ता युलद्दु अलल हौज़, यहाँ तक कि किसी हालत में आकर के तुम हमसे हौज़े कौसर कह दो सुभान अल्लाह, हमसे हौज़े कौसर पर मिलोगे। ए मुसलमानों, बरोज़े हश्र अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत के अगर तुम तलबगार हो और ये चाहते हो कि हुसैन के हाथों से हौज़े कौसर पीने को मिले, अली के हाथों से हौज़े कौसर पीने को मिले, और अली फातिमा के हाथों से हौज़े कौसर पीने को मिले, हसन के हाथों से हौज़े कौसर पीने को मिले, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये कहें, ए हुसैन तुम्हारे मानने वाले आए हैं, जाओ इन्हें भर भर करके हौज़े कौसर पिलाओ। सुभान अल्लाह। और लिवाउल हम्द का साया अगर चाहते हो, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत अगर चाहते हो, और कब्र में रसूल कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अगर जलवागरी चाहते हो कि आला हज़रत सरकार फरमाते हैं कब्र में लहराएंगे
نور کے جلوہ فرما ہوگی چپل اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارے قبر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جلوہ گاہی ہو تو قرآن سے بھی محبت کرو اور جو ہے اہل بیت سے بھی محبت کرو. سبحان اللہ. اہل بیت سے بھی محبت کرو. اور قرآن میں اللہ نے فرمایا قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمُوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى. تمام کے تمام صحابہ صدیق اکبر عمر فاروق اعظم عثمان غنی مولا علی دیگر صحابہ سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہیں اور بطور تحفہ بطور ہدیہ سرکار کی بارگاہ میں پیش کرنا چاہتے ہیں اور عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب ہم جو ہے ٹوٹی چٹائی پہ ہم لیٹیں گے ہے نا اور جو ہے مخملی گدا بستر آپ کے لیے انتظام ذرا غور کیجئے اور ہم بغیر تکیہ کے رہیں گے تکیہ آپ کے لیے ہوگی اور ہم بغیر بستر کے رہیں گے بستر آپ کے لیے ہوگا تمام آرام و آشائش یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے لیے ہوگا. کیوں؟ اس لیے کہ آپ کے طوفیل سے اللہ نے مجھے سب کچھ عطا کیا. آپ کے طوفیل سے اللہ نے مجھے سب کچھ عطا کیا ہے اور جس کے طوفیل سے مجھے سب کچھ ملے وہ ٹوٹی چٹائی پہ لیتے ہے نا وہ ٹوٹی چٹائی پہ لیتے وہ کھجور وہ کچی اینٹ کی وہ تکیہ لگائے. ذرا غور کیجیے سرکار یہ مجھے پسند نہیں ہے نا. یہ بات ہو ہی رہی تھی کہ اتنے میں طائر سدرہ بلبل سدرہ روح الامین حضرت جبریل امین علیہ السلام تشریف لاتے ہیں سلام کرتے ہیں اور اللہ کا پیغام پہنچاتے ہیں قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمُوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے یہ کہا ہے کہ اگر یہ چاہتے ہیں کہ آپ سے جو تمام چیزیں انہیں ملی ہیں ان تمام چیزوں کا اگر یہ حق اور بدلہ ادا کرنا چاہتے ہیں تو ان سے کہہ دیجئے علی سے فاطمہ سے حسن سے حسین سے محبت سبحان اللہ کیا کریں محبت کریں. اے مسلمانوں ذرا غور کرو میں نے شروع میں بھی یہ بتایا تھا کہ ایک دن کی محبت علی سے ایک دن کی محبت فاطمہ سے ایک دن کی محبت حسن سے ایک دن کی محبت جو ہے حسین سے ایک دن کی محبت اہل بیت اطہار کی ایک دن کی محبت ایک سال کی عبادت سے بہتر ہے کہہ دو سبحان اللہ. سبحان اللہ. مسلمانوں حسین سے علی سے فاطمہ سے محبت بھی کرو اس لیے کہ میرے آقا فرماتے ہیں کہ میرے اہل بیت یہ نوح علیہ السلام کی کشتی کی طرح سے ہیں جس طرح سے نوح علیہ السلام کی کشتی میں جو سوار تھے وہ بچے اسی طرح سے جو اہل بیت کی محبت کی کشتی میں سوار ہو گیا اس کا بیڑا دنیا میں بھی آخرت میں پا. سبحان اللہ سبحان اللہ. لہذا دنیا میں بھی آخرت میں بھی اگر کامیابی چاہتے ہو تو اہل بیت کی محبت کی کشتی میں سوار ہو جاؤ. اپنے اپنے گھروں میں ذکر حسین کیا کرو ہے نا ذکر شہدائے کربلا منایا کرو اور اے مسلمانوں نماز کی پابندی کیا کرو. سبحان اللہ. نماز کی پابندی کیا کرو اس لیے کہ کربلا کی دھرتی سے حضرت زینب نے حضرت شہبانو نے حضرت رباب نے حضرت سکینہ نے حضرت امام زین العابدین نے اور میرے امام عالی مقام نے یہ پیغام دیا ہے عزت لٹتی ہے تو دور جانے دینا مگر اللہ کا سدا نہ چھوڑنا. آبرو جاتی ہے تو چلی جائے شہرت جاتی ہے تو چلی جائے اولاد جاتی ہے تو چلی جائے گھر لٹتا ہے لٹ جائے بیٹا قربان ہوتا ہے تو قربان ہو جائے مگر اللہ کا سدا کبھی اللہ کا سجدہ کبھی نہ چھوڑنا. اللہ کی عبادت کرتے رہنا اور اہل بیت سے محبت کرتے رہنا اور جو ہے ذرا غور کیجئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد مناتے رہنا. اے مسلمانوں دو تین چیزوں کو جو ہے اجزام بنا لو. ایک تو نماز ہے دوسرے نبی کی میلاد ہے نا نبی کی میلاد اور پھر نماز کے بیان کرنے کا نام میراج نامہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. میراج نامہ ہے تو میراج نامہ شہادت نامہ اور میلاد نامہ اور نماز نامہ ان چاروں چیزوں کے دامن کو مضبوطی سے پکڑ لو. دنیا میں بھی کامیاب ہو جاؤ گے آخرت میں بھی کامیاب ہو جاؤ گے. یہ قصہ لطیف ابھی ناتمام ہے جو کچھ بیان ہوا وہ آواز بات تھا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. کھلے ہوئے جگہ صلاۃ و سلام. مصطفیٰ جان رحمان تیرا
سلام مصطفیٰ جانے رحمان تیرا سلام شمع بز میں ہدایت تیرا سلام شمع بز میں ہدایت تیرا سلام شہر یار ارم تاجدار حرم شہر یار ارم تاجدار حرم نوبہار شفاعت تیرا سلام نوبہار شفاعت تیرا سلام ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد درود ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد درود ہم فقیروں کی دربار تیرا سلام ہم فقیروں کی دربار تیرا سلام کاش محشر میں جب کی آمد ہو اور کاش محشر میں جب کی آمد ہو اور بھیجے سب ان کی شوقت تیرا سلام بھیجے سب ان کی شوقت تیرا سلام مجھ سے خدمات کے خود سیرگے رضا مجھ سے خدمات کے خود سیرگے رضا مصطفیٰ جانے رحمان تیرا سلام شمع بز میں ہدایت تیرا سلام یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا شفيعنا يوم الجزاء صلى الله عليه وسلم آپ حضرات بھی رب اللہ درود شریف اور تین بات پڑھو اللہ شریف پڑھ لیں حضرات یہ جو ہے چہلم کا پروگرام اور یہ شہادت نامہ جو ہے یہ جلسہ کوئی نیا نہیں بلکہ جو ہمیشہ چوراہے پہ ہوتا چلا آیا جیسا کہ اپنے حضرت سے اعلان میں سماعت کیا حضرات یہ جلسے کا جو ہے شہادت نامہ چوراہے کا یہ ہر سال کی طرح ایک سال بھی بیچ محلے میں ہوا بھی جلسہ آپ نے سماعت بھی کیا اور یہ چہلم آپ کے اس محلے میں جو ہے جس طرح سے مسوان پور میں ایک اتوار کو چہلم راوت پور گاؤں میں ایک اتوار کو چہلم اسی طرح سے ایک اتوار کو شاہجہاں نگر میں بھی چہلم کا آج یہ جو ہے لنگر بھی ہے اور شہادت نامے کا یہ پروگرام بھی ہے یہ شہادت نامہ یہ جلسہ ہے نا ہمیشہ انشاءاللہ ہونا چاہیے سمجھے آپ کہہ دیجئے آمین ہمیشہ شہادت نامہ کا جلسہ جو لوگ اپنے گھروں میں کرتے تھے وہ گھروں میں بھی کریں جو چوراہے پہ ہوتا تھا وہ چوراہے پہ ہونا چاہیے جو گلی میں ہوتا ہے وہ گلی میں ہونا چاہیے سمجھے آپ اور جو پروگرام دینی ہوا کرتے ہیں اے مسلمانوں ان دینی پروگراموں کو کبھی بند نہ کیا جائے بلکہ ہمیشہ اس کو کم زیادہ کر کے جاری رکھا جائے ہمیشہ کم زیادہ کر کے اسے جاری رکھا جائے اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو اچھے عمل کی توفیق عطا فرمائے سمجھے آپ دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیے اللہم صلی علی
أهلا